السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات بنایا اسے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج انسان کے سر پہ رکھا، اور بہترین ڈھانچے میں انسان کی تخلیق اللہ نے فرمائی۔ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، اور ہر قسم کی نعمت سے اللہ رب العزت نے انسان کو نوازا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا بیٹھ جائیں، شمار کرنا شروع کر دے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے ہیں، بے شمار بے بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ سب سے عظیم نعمت اسلام، دین اسلام کی نعمت ہے، صحت ہے۔ دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھوں جیسی نعمت دی ہے، سننے کے لیے کانوں جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے جو ہے پاؤں دیے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں غور و فکر کریں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پہچانیں۔ آج اگر ہمیں سب کچھ ملا اور اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا تو سمجھ لے کہ پھر خسارہ ہے، نقصان ہے، بربادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کو ہم نے پہچانا، اس کی عظمت اور کبریائی ہمارے دل میں آ گئی تو سمجھ لے کہ یہی کامیابی ہے اور ہمیں بہت کچھ ملا۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے انسان۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بہت بڑا ناشکرہ ہے یہ انسان۔ اور کیا انداز اختیار فرمایا اللہ نے سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ مال نے، جائیداد نے، اولاد نے، بینک بیلنس نے، زمین نے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ تو میرے دوستو، اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ جو اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتا، حق راستے کا انتخاب نہیں کرتا، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، لیکن حق راہ کو، حق بات کو سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں۔ اور کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں جیسے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کی صفات کو پہچانو، اس کی عظمت اور کبریائی اپنے اندر لاؤ۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میرا مکان، میری اولاد، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ، میرا فلاں، میرا فلاں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ہیں۔ ہمیں جو کچھ آج ہمیں میسر ہے اور انشاءاللہ جو میسر آئے گا وہ سب اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ اور تو اور جو ہم یہ مسکراتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے خزانوں سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ جو ہم روتے ہیں کسی بات پہ، غم پہ، دکھ پہ، یہ بھی اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ والذی اضحک وابکا، وہی اللہ ہے جو ہنساتا ہے اور جو رلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو پہچانو، اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کی صفات کو پہچانو۔ یہ میں کی جو ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا، اسے اپنے اندر سے مٹا دو۔ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔